فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. آج سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے بیان ہے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم یونس. تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی. تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتی. تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے، ماں سوائے یونس کی قوم کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناہم الی حین. کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ان کو ایک وقت مقررہ تک فائدہ پہنچایا. تو آج آیت نمبر 98 سے اس کا بیان ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر جو ان سے پہلے بھی تفصیل سے ہو چکا ہے. اب سورہ یونس کے اندر دوبارہ آپ کا ذکر آیا. تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتی. تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا. جو ذلت کا عذاب آ رہا تھا ہم نے اس کو روک دیا، اس کو دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچایا. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، جیسے کہ آپ پیچھے بھی بے شمار نبیوں کے واقعات پڑھ آئی ہیں کہ بے شمار نبی اپنی قوموں سے جن سے مایوس ہو گئے اور پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی، ان کی تباہی اور بربادی کے لیے، اور اللہ سے عذاب کی دعا کی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کرتے. تو ایسی حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کی کہ مولا کریم ان کو ہلاک کر دے. اور ان لوگوں کو بھی یہ بتا دیا کہ بھئی اب اللہ کا جو عذاب ہے نا وہ 3 دن کے اندر وہ تم پر نازل ہو جائے گا. اور آپ نے اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کو لیا، چھوٹے بچے تھے ان کو لیا اور آپ وہاں سے چلے گئے. مگر آپ نے ایک تو دعا کر دی اور دوسرا ان کو بتا دیا کہ بھئی 3 دن کے اندر عذاب اللہ کا نازل ہونے والا ہے. اب خود ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اہل نینوا کو دیکھنے لگے اور ان پر عذاب نازل ہونے کا انتظار کرنے لگے. خود ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اپنے بچوں کے ساتھ اور اہلیہ کے ساتھ تاکہ دیکھیں کہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت. حضرت یونس علیہ السلام نے اب عذاب نازل ہونے کا جو وقت بتایا تھا، اب ان کی قوم کیونکہ وہ تو ان سے بیزار ہو چکے تھے، وہ بھی اس کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب نازل ہونے والا ہے. تو اب جب ان کی قوم کو عذاب کے نازل ہونے کا یقین ہو گیا، 100% ان کو پتہ لگ گیا کہ اب ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا چاہتا ہے، عذاب کی نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں، تو اب ان کی حالت جو ان سی ہے وہ غیر ہو گئی.
تو اب ان کو یقین ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام جن کا ہم انکار کرتے رہے وہ تو سچ کہتے تھے، وہ تو انہوں نے سچ فرمایا تھا۔ اب جب انہوں نے عذاب کے نزول کی نشانیاں دیکھیں تو اب انہوں نے فوراً بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء تھے، انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا، ان نبیوں سے، اور ان سے عرض کیا کہ ہمیں اس مصیبت کا جو ہے نا وہ حل بتائیں، ہم اب اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت یہ تم لوگ ہمارے پاس آئی ہو، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت یونس علیہ السلام کو بلاؤ، یہ ان کی دعا ہے جو دعائے ضرر ہے، جس کو عام مفسرین بد دعا کے الفاظ میں کہتی ہیں، یہ ان کی بد دعا یا دعائے ضرر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ان کو بلاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کریں، کیونکہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ دعا کی ہے، تو اللہ کا عذاب جو سا وہ نازل ہونے والا ہے اور جس کی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو اب وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ نہ سکے۔ تو تب انہوں نے کہا کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر، اب جب عذاب دیکھ لیا، بنی اسرائیل یہی تو کیا کرتے تھے کہ جب عذاب دیکھ لیتے تھے تو پھر توبہ کرتے تھے، جیسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اندر آپ پیچھے پڑھ رہی ہیں، قرآن پاک نے اس کی تفصیل بیان کی، کیسے کیسے بھیانک عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے، اور وہ ہر دفعہ عذاب سے پہلے توبہ کر لیتے تھے۔ جب عذاب جب آتا تھا، پھر جب توبہ کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو کہتے تھے، وہ پھر دعا کرتے تھے، پھر عذاب ٹل جاتا تھا، مگر بعد میں پھر اسی سرکشی کے اوپر وہ پھر اتر آتے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا، کیونکہ ان نبیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ کرنا ہے حضرت یونس علیہ السلام نہیں کرنا ہے، ان کے پاس جاؤ، وہی ہیں جو اب اس عذاب کو روکیں یا جو کچھ کریں، دعا کریں جو ان سے۔ اب وہ تو مل نہیں رہے تھے حضرت یونس علیہ السلام، وہ اپنی اہلیہ اور اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اپنے بچوں کو جو ان سے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ چلو آؤ پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جانور لیے، اپنے مردوں کو لیا، اپنی عورتوں کو لیا، ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اپنے سروں کے اوپر انہوں نے راکھ ڈالی اور کانٹے بچھائے، اور ان کانٹوں کے اوپر رو رو کر، وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور توبہ کی کہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں جون سی معافی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صدق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ اب اصل میں جو واقعہ ہے یہ اس کا میں نے آپ کو ایک کانٹیکسٹ پرسپیکٹو بتایا، جس کے اندر یہ اگلا جس کانٹیکسٹ میں اس آیت کے اوپر گفتگو ہوگی کہ حضرت اب اللہ نے جون سے ان کی توبہ قبول کر لی، جون سی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتی حضرت یونس علیہ السلام پر اب حالت یہ تھی کہ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو اب وہ غم اور غصے اور پریشانی کی کیفیت میں تھے، کیونکہ یہ انبیاء کرام ان کو تبلیغ کر کے مگر وہ ان میں بعض ایسی قومیں تھیں جو جب تک عذاب نازل نہیں ہو جاتا تھا یہ عذاب کی نشانیاں دیکھ نہیں لیتے تھے، وہ توبہ کرتے ہی نہیں تھے۔ اور پچھلی آیات میں یہ بھی گزرا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت فوراً اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس تکلیف یا پریشانی یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو دوبارہ سے اپنی اسی نافرمانی کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو یہ تو پھر کافر قومیں تھیں جو ان سی ہیں، جب ایمان لے آتے تھے پھر ایمان سے پھر جاتے تھے، پھر ایمان لے آتے تھے پھر ایمان سے پھر جاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا چلا آ رہا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس کیفیت اور ان حالات کے اندر سخت غم یا غصے کے اندر ان کے اوپر ایک کیفیت تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو ان کو کہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے، عذاب نازل ہو جائے گا، اور ایک نبی ہے، تو اس وقت یہ تو مجھے کیا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ ان کی قوم، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے جھوٹا کہیں گے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تم جھوٹے تھے،
اگر سچے ہوتے تو 3 دن کے بعد ہمارے اوپر عذاب کیوں نہ نازل ہوا؟ اب آپ سوچیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہہ چکا ہے اور وہ نبی ہے، اتنا شانوں والا نبی ہے، اور وہ کہہ چکا ہے کہ عذاب نازل ہو رہا ہے 3 دن میں، اور عذاب نازل نہ ہو، تو پھر ایک بظاہر ایک پریشانی یا تکلیف یا ذہنی جون سی ہے، وہ کیفیت جون سی ہے، تو پریشان اس کے اندر غم اور غصے کی تکلیف میں تھے کہ اب یہ مجھے جھوٹا کہیں گے، تو کہ جس وقت میں نے عذاب آنے کا کہا تھا اس وقت تو عذاب جون سے آیا ہی نہیں ہے۔ اور وہاں کا قانون یہ تھا کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو ان لوگوں کے اندر، اس قوم میں یا ان علاقوں میں، یہ کہ جو بندہ جھوٹا ثابت ہو اور وہ اپنے جھوٹ کے اوپر کوئی دلیل نہ دے سکے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس شخص کو۔ اب حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور ان کے قانون کے مطابق قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس کیفیت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اس علاقے سے انہوں نے کہا یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اب اس پریشانی کے اندر اور اس کیفیت کے اندر اور ان حالات کے اندر حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ یہ بھول گئے کہ نبی کے لیے یا ان کے لیے اس علاقے سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا ضروری ہے، اللہ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو گو کہ عام مسلمانوں سے وہ یہ بھول گئے کہ اللہ سے اجازت لینی ہے اس علاقے سے باہر نکلنے سے پہلے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عام مسلمانوں سے بھول پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، تو وہ تو پھر نبی تھے، لیکن چونکہ جتنا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا ہے اتنا ہی ان سے جواب طلبی جو سی ہے وہ بھی پھر سخت ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اب وہ بھول گئے اور عام مسلمانوں پر اس کی کوئی گرفت نہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقام عام مسلمانوں سے بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے نبیوں سے بھول کے اوپر بھی مواخذہ ہوتا ہے، نبیوں سے جن سے گو کہ بھول کر کوئی کام کر دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بھول کر کام کر دینا۔ تو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر اس درخت کے پاس چلے گئے، اس شجر ممنوعہ جس سے روکا گیا تھا اس کے پاس چلے گئے جن سے، اور اس سے کھا لیا، مگر ہوا کیا؟ کیونکہ حالانکہ بھول کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جتنا بلند مرتبہ ہوگا اس کے مطابق پھر عام لوگوں کے لیے حکم اور ہے، خاص لوگوں کے لیے حکم کچھ اور ہے، وہاں پر احکامات کی نوعیت اور کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہوا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر کھا لیا، لباس بھی اتر گیا اور ان کو جنت سے بھی نکال دیا گیا، جنت سے بھی نکل جائیے، جنت سے بھی چلے جائیں۔ اور پھر اس بھول کے اوپر کتنے 100 سال توبہ کرتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب توبہ کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد جون سے تو پھر انہوں نے اسی طرح یونس علیہ السلام بھی اب وہ اس بھول کے اندر وہ جو حالات وہاں پر بن گئے اور کیفیات بن گئیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو کہیں گے کہ بھی تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹ بولا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، عذاب تو نازل ہی نہیں ہوا۔ اور کیا ہوگا کہ ان کے قانون کے مطابق جھوٹا بندہ اگر کوئی دلیل نہ دے سکے اپنی صفائی میں تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر ویسے بھی نبی تھے تو سوچا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ویسا تو ہوا ہی نہیں ہے جون سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام انہی حالات کے اندر جون سے اب آپ جون سے وہاں سے نکلے اور ایک کشتی کے اندر بیٹھ گئے جون سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر گرفت فرمائی تھی، اب حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، اور ان کو اس وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اس وجہ سے جس کی مختلف تفاسیر کے اندر مثلا حضرت یونس علیہ السلام جن سے جب اس کشتی کے اندر سوار ہوئے، روایات میں وہیں پر ان کا بیٹا بھی اس سمندر میں ڈوب گیا اور گر گیا، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جب اس کشتی میں سوار ہوئے تو اب کشتی ایک بھنور کے اندر پھنس گئی۔ اب جب کشتی اس کے اندر چکر لگانے لگی، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ ایک بندہ اپنے رب سے بھاگ نکلا ہے،
یہ کشتی اس وقت بچے گی اگر اس کو نکال کر دریا میں پھینک دو، سمندر میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا وہ کون بندہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ میں ہوں، مجھے اٹھا کر دریا میں سمندر میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ تو ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کے صدقے ہماری نجات ہوگی، ہم آپ کو کیسے سمندر میں پھینک سکتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، مجھے پھینکو گے تو یہ وہ جو کشتی یا وہ جو جہاز تھا، بحری جہاز جس جگہ پھنسا تھا ان سمندر کے اندر، انہوں نے کہا مجھے نکالو گے تو تم لوگ اس سے نکلو گے ورنہ یہ سارا جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر قرآن اندازی کرو، ہم قرآن اندازی کریں گے۔ جب قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم آپ کو سمندر میں پھینک دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر قرآن اندازی کرو۔ پھر قرآن اندازی کی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا کہ جس کا نام آئے اس کو ڈال دو دریا کے اندر، سمندر میں۔ پھر انہوں نے کہا مجھے سمندر میں ڈال دو۔ ایک بندہ اپنے رب سے جون سا ہے وہ بھاگا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ میں ہوں جون سا ہے اپنے رب سے بھاگا۔ تو انہوں نے خیر حضرت یونس علیہ السلام جب ان کو ڈال دیا گیا یا وہ سمندر میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک مچھلی کا حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جائے۔ اور آپ نے دیکھا اتنی بڑی مچھلیاں آج تو ہر بندے کے پاس یہ موبائلز کے اندر وہ دیکھتے ہیں، جیوگرافک چینلز وغیرہ کے اندر یا یوٹیوب کے اندر یا مختلف کلپس کے اندر کہ کیسی بڑی مچھلیاں دنیا کے اندر ہیں جن سے جو ایک بندے کو تو کیا پتہ نہیں کتنے 100 بندے کو اندر نکل جائیں جن سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا، لیکن اللہ پاک نے اس کو حکم دیا کہ یہ میرے برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، گرفت ہے ضرور مگر یہ میرے برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، خراش تک نہ آئے اور اس طرح نگلنا کہ کوئی ہڈی تک نہ ٹوٹے میرے یونس کی جون سی۔ تو وہ مچھلی 40 دن تک سمندر میں اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، پانی کے اندر۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر مچھلیوں کی تسبیح کی آواز سنتے تھے اور جنوں کی تسبیحات کی آواز سنتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے پہاڑوں سے اتارا، شہروں میں پھرایا اور مجھے 3 اندھیروں میں قید کر دیا۔ 3 اندھیروں میں، ایک پانی کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ سوچیں یہاں لائٹ چلی جائے تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، تو وہ کیسا عجیب و غریب اندھیرا ہوگا کہ ایک پانی کا اندھیرا، رات کے وقت جنہوں نے سمندر کا سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ بڑا خوفناک اندھیرا ہوتا ہے، بڑا خوفناک اندھیرا ہوتا ہے جنہوں نے سفر کیا ہے رات کے وقت۔ اور پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ رات کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، اچھا پھر رات کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کیسا خوفناک اندھیرا، کیسا وہ اندھیرا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے، جو روایات کے اندر آتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسی سزا دی کہ مجھے اس سے پہلے کسی نے ایسی سزا نہیں دی تھی، یہ مولا کریم۔ پھر 40 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر تاریکیوں میں انہوں نے پکارا، اے اللہ تیرے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سنی اور ان کی آواز کو پہچان لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام جیسے حضرت آدم علیہ السلام گریہ زاری کرتے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کی گریہ زاری سے، حضرت یونس علیہ السلام کے رونے سے فرشتے بھی رونے لگ گئے۔ روایات کے اندر فرشتے بھی رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا، اے رب یہ ایک غم زدہ شخص کی کمزور آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا یونس ہے، یہ میرا یونس ہے۔ اس سے ایک خطا ہو گئی، یعنی اجتہادی خطا،
ایک اجتہادی، کہنے کا مقصد ان روایات جہاں پر بھی آئے گا اجتہادی خطا، ان سے ایک خطا ہو گئی تو میں نے ان کو دریا میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اے رب یہ نیک بندہ ہے، صبح شام اس کے اعمال آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں۔ فرمایا ہاں، بہرحال جس طریقے سے ان کی حضرت یونس علیہ السلام کی پھر فرشتوں کی دعا سے جیسے بھی ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں جو ان سے، تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بھولے سے وہ شجر ممنوعہ کے پاس چلے گئے جو ان سے، ان کا لباس اتر گیا، ان کو جنت میں سے نکال دیا گیا، اور پھر وہ اس بھول پر بھی توبہ کرتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب انہوں نے دعا کی تو پھر ان کی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر بھول کر بیٹھ گئے تھے، ان کیفیات کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہاں کے جو حالات تھے ان کی وجہ سے آپ بھول کر بیٹھ گئے تھے اس کشتی کے اندر، اس جلدی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت فرمائی اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور پھر ان کی تسبیح کی وجہ سے جو تسبیح انہوں نے پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے جو تسبیح پڑھی اس کی وجہ سے ان کو نجات حاصل ہوئی، اس تسبیح کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جبریل کو فرمایا کہ اب ان کو مچھلی کے منہ سے نکال کر ایک میدان میں لے جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کدو کی جو بیل ہے اس کدو کی بیل کو پیدا کیا ان کے لیے، اور اس کدو کی بیل کے سائے کے اندر ان کو رکھا، وہ جو ان کے جسم کی جو کیفیت ہو گئی تھی 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، اور اس کی شاخوں میں سے دودھ اتارا جس سے حضرت یونس علیہ السلام کی طبیعت دوبارہ سے آہستہ آہستہ بحال ہونی شروع ہوئی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو تسبیح کی تھی اس تسبیح کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی کسی رنج، کسی تکلیف، کسی غم، کسی مصیبت میں وہ تسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت یا رنج سے نکال دے گا، نجات دے دے گا۔ اللہ نے ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کلمات کو جو بھی پڑھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ ان اللہ کے محبوب اور مکرم نبی کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند تھا اور بہت کمال کا مرتبہ تھا، کیونکہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قیامت تک جو بندہ کسی مصیبت میں پڑے گا اس کو اس مصیبت سے نجات دے دی جائے گی۔ یہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی ایک شان یا برکت یا ان کا معجزہ، ان کی کرامت اور ان کی بزرگی تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے مقام کو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، تاجدار دو جہاں، انہوں نے یہ فرمایا اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص بھی حضرت یونس سے افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ حضرت یونس علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کے مقام سے افضل ہے، افضل جون سے۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ کسی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے وہ مجھے حضرت یونس پر فضیلت دے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مجھے حضرت یونس پر فضیلت دے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی آفرینش سے انتہائی قیامت تک اور آگے کے تمام معاملات کو جو قرآن حدیث کی آیات اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، تمام واقعات کو جانتے ہیں، ما کانا وما یکون کا علم آپ سرکار رکھتی ہیں جون سے۔ تو آپ کی نگاہ سے یہ نہیں چھپا ہوا تھا کہ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی اس آزمائش کے اوپر اپنی زبانیں جون سی ہیں وہ بے لگام کریں گے، یا وہ غلط بات یا ان کی توہین میں
کچھ کلمات کہیں گے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کوئی شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، اور مجھے بھی ان پر فضیلت مت دو۔ گو کہ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حضور نے تواضع کے طور پہ کہیں گے، یعنی ان کی مرتبے اور شان کو بیان کرنے کے لیے کی، اور یہ حضور کی تواضع کے طور پر حضور نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، جس انداز میں بھی حضور نے کلمات فرمائی، اس سے حضرت یونس علیہ السلام کے مرتبے اور مقام جون سے وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک شخص بھی حضرت یونس سے جون سے وہ افضل ہے، حضرت یونس علیہ السلام سے، کہ کوئی شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہیں، اور مجھے بھی ان پر فضیلت مت دو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے۔ بہرحال تو بعض مفسرین نے جس طرح اس کے اندر کچھ اور طرح کی بھی گفتگو کی، وہ گفتگو جن سی ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے، اس گفتگو کو جن سے، لیکن یہ چیز اس آیت کے اندر، البتہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی وہ لکھتے ہیں کہ علامہ طبری نے کہا ہے کہ تمام امتوں میں سے حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ عذاب کے معائنے کے بعد انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا، اس کے بعد بھی ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت کی جون سی ہے، وہ لکھتے ہیں خصوصیت ہے، اور اکثر مفسرین نے ایسے ہی لکھا ہے، مگر بعض نے کہا ہے کہ ان پر عذاب، زجاج نے یہ کہا کہ ان پر عذاب جو ہے، انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ان پر عذاب کا جو نزول ہے اس کا واقعہ یا وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، انہوں نے ابھی صرف عذاب کی علامات دیکھی تھیں کہ عذاب نازل ہونے والا ہے، جس کا یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا نا کہ 3 دن میں عذاب نازل ہو جائے گا، تو انہوں نے ابھی صرف عذاب نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب عذاب نازل ہو جائے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اور ایمان جون سے وہ فائدہ نہیں دیتا، جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ رہی ہیں جون سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ابھی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ بعض نے کہا نا کہ جب انہوں نے عذاب کا معائنہ کیا تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی، وہ کہتے نہیں، عذاب نازل ہی نہیں ہوا، عذاب کی بس علامات تھیں جو انہوں نے دیکھیں، جو عذاب، جو اس بات کی دلیل تھیں کہ عذاب اب نازل ہونے والا ہے، جیسے کہ بارش ہونے والی ہو تو دور سے بادل آتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں نا، تو ایسے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو اس طریقے سے تو اگر وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بعین ہی عذاب کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی توبہ کہاں سے اور پھر ان کا ایمان کہاں سے ان کو فائدہ دیتا، قطعاً بھی نہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں علامہ قرطبی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو زجاج کا قول ہے یہ بہت اچھا اور بہترین قول ہے، کیونکہ جس عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان نفع نہیں دیتا وہ والا عذاب ہے جب وہ نازل ہو جائے، وہ عذاب ہے جب وہ نازل ہو جائے، لیکن یہ عذاب ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس عذاب کی صرف ان کی قوم نے علامات دیکھی تھیں، نشانیاں دیکھی تھی۔ اگر یہ عذاب نازل ہو جاتا، جیسا کہ ابھی پیچھے آپ نے فرعون کے قصے میں پڑھا کہ جب عذاب نازل ہو گیا تو اب اس نے توبہ کی، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر، بنی اسرائیل کے رب کے اوپر جن کے اوپر وہ لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ پاک نے کہا اب ایمان لانا کس فائدے کا، اب ایمان لانا نہیں۔ تو اگر عذاب نازل اس کی شروعات ہو چکی ہوتی عذاب کے نزول کی تو پھر وہ نہیں ہوتا۔ تو مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی عذاب کی علامات تھیں جو انہوں نے دیکھی تھیں، ابھی عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر بھی یہ حضرت یونس علیہ السلام کی
قوم جون سی ہے، یہ ان کی امت کی خصوصیت ہے کہ ان علامات کے دیکھنے کے بعد ان کی جون سی یہ توبہ قبول کر لی گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم کے قصے کو اگر آپ غور کریں تو مفسرین فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے فوراً فرعون کے قصے کے بعد آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن کے اندر قصہ بیان کرنے کے بعد آیا تاکہ یہ ڈفرنس بھی پتہ چل جائے کہ وہاں جو اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی فرعون کی اور اس کے لوگوں کی، وہ اس لیے کہ اس وقت عین عذاب کا نزول شروع ہو چکا ہوا تھا۔ اس وقت جب اس نے دیکھا کہ بس اب ہم مر گئے، ختم ہو گئے، تباہ و برباد، نیست و نابود ہونے والے، تب انہوں نے توبہ کی اور اس نے کہا کہ میں اس خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جس کو بنی اسرائیل اس وقت، تو اس قصے کے فوراً بعد یونس علیہ السلام کا قصہ اس لیے آیا تاکہ یہ ڈفرنس بھی پتہ چل جائے کہ یہاں عذاب کا نزول نہیں ہوا تھا بلکہ ابھی صرف عذاب کی علامات دیکھی تھیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو حضرت یونس علیہ السلام ان کو بتا کر آئے تھے کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل ہونے والا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے ایمان نے ان کو نفع نہیں پہنچایا تھا ان لوگوں کو، جبکہ یونس علیہ السلام کی قوم نے اس عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لی تھی، پہلے ہی توبہ کر لی تھی۔ تو اس کی پھر تائید احادیث کے اندر بھی جون سی ہے وہ آئی ہے۔ تو یہ جون سی تحقیق مفسرین نے کی ہے کہ گو کہ علامہ قرطبی کی یہ تحقیق ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کی علامات دیکھنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، لیکن ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامات اور نشانیاں دیکھ کر توبہ کی تھی۔ تو زجاج کا قول یہ جو ہے کہ عذاب ابھی نازل نہیں ہوا تھا بلکہ صرف اس کی علامتیں ظاہر ہوئی تھیں اور انہوں نے صدق دل سے توبہ کر لی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی عذاب ان کے اوپر نازل نہیں ہوا تھا۔ جس طرح کہ فرعون کو چاروں طرف سے جب اس نے دیکھا کہ اب سمندر اور اس دریا کی لہریں آئیں اور وہ سب ختم ہو گئے، اس وقت اس نے توبہ کی، تو وہاں تو ایسی بات ہی نہیں تھی۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دور سے اس عذاب کی علامات دیکھیں اور پہچانی اور ان کو محسوس کیا تو اسی وقت وہ سجدوں میں گر پڑے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ تو جیسے کہ میں نے پیچھے بیان کیا کہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، کانٹے بچھا دیے، سروں پر خاک ڈالی اور اللہ سے معافی اور توبہ مانگنے لگے۔ تو یہ معاملات جن سے ہیں دوسرے تھے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، الا قوم یونس، ما سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے کہ ان کی ایک خاص بات تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، اور جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اسے دنیا کی زندگی میں ذلت والا عذاب دور کر دیا، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔